سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد کرے گا۔ ایک قدم آدمی آگے بڑھتا ہے تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے کہ اللہ دو قدم آگے آتا ہے، کوئی چل کر آئے تو وہ دوڑ کر آتا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ آپ نے جو یہاں آنے کا فیصلہ کیا اور آپ یہ وقت یہاں جو گزار رہے ہیں، آپ طے کیجئے کہ ہمیں کچھ بننا ہے، ہمیں اس وقت جو حالات ہیں ان حالات کے لیے تیار ہونا ہے۔ اللہ نے اس کے لیے ہمیں بھیجا، اللہ نے اس کے لیے ہمیں نہیں بھیجا کہ اپنے معاش کا ہم کوئی انتظام کر لیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ جو سال کا آغاز ہے، اگر آپ نے یہ طے کر لیا، آپ نے علم کی اہمیت کو سمجھ لیا، آپ نے جو قرآن و حدیث کی اہمیت ہے اس کا احساس اپنے اندر پیدا کر لیا اور یہ طے کیا کہ اللہ نے جو ہمیں طاقت دی ہے، جو جوانی دی ہے، جو سیکھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور اس لیے فائدہ اٹھائیں گے کہ یہ اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے، یہ امت کی رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے آپ کو اس لیے یہاں پر بھیجا ہے کہ آپ امت کی رہنمائی کر سکیں۔ اس لیے قرآن مجید میں بات کہی گئی، لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا قرآن مجید میں کہ یہ دین کا علم سیکھنے کے بعد آپ جائیے، آپ اپنے معاش کا انتظام کر لیجیے، وہ تو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ وعدہ پورا کرے گا۔ حضرت مولانا ہمارے کہتے تھے، اس مسجد میں بیٹھ کر نہ جانے کتنی مرتبہ مولانا نے یہ بات کہی کہ تم علم کے لیے اپنے کو فارغ کر لو، دین کے لیے فارغ کر لو، تم دین کی اشاعت و حفاظت کے لیے کمر باندھ لو، میں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ تمہارے لیے انتظام کرے گا، اور کوئی اس کے بعد فاقے سے ہو تو آ کر میرا گریبان پکڑ لے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے دین کے لیے جو آگے بڑھے گا، فَإِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جمائے گا۔ تو آج کے ان حالات میں بڑی ہم پر ذمہ داری ہے، اپنے آپ کو ہمیں تیار کرنا ہے۔ پہلے جو حالات تھے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ذمہ داری تھی وہ شاید اتنی نہ رہی ہو، لیکن آج کے حالات میں ایک ایک فرد پر ذمہ داری ہے، ایک ایک طالب علم پر ذمہ داری ہے، وہ کسی علاقے کا ہو، وہ ایک ادنا سے ادنا دیہات کا ہو یا ایسے ماحول کا ہو جہاں علم کا کوئی بھی کبھی سورج طلوع نہیں ہوا، لیکن آج اس کا موقع ہے، اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، آپ طے کر کے جائیے۔ اپنے علاقوں میں آپ کو روشنی بننا ہے، آپ کو شمع بننا ہے۔ شمع جب جلتی ہے، موم پگھلتی ہے، لیکن وہ روشنی دیتی ہے۔ آپ یہ طے کیجئے کہ اپنی صلاحیتوں کو ہم کھپائیں گے، اپنی جوانی کو ہم کھپائیں گے، لیکن اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے لیے، آپ کی شریعت کے لیے اپنے آپ کو لگا کر اور اس میں اپنے آپ کو ڈھال کر اور اس کو اپنے ذہن و دماغ میں بسا کر اس کے سانچے میں اپنے آپ کو بالکل ڈھال کر ایسا ہم تیار کریں گے کہ ہم جہاں جائیں گے ہماری حیثیت ایک چراغ کی ہوگی، ایک روشنی کی ہوگی، جس سے تاریکیاں چھٹیں گی۔ آج سب سے بڑھ کر ضرورت ہے ایسے علماء ربانیین کی، ایسے دعات مخلصین کی جو قربانی کے ساتھ میدان عمل میں آئیں۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت عبداللہ عباس صاحب نے بات لکھی ہے کہ جب مولانا آتے تھے اور درس کا آغاز ہوتا تھا تو ایک بات کہتے تھے کہ میرے عزیز بھائیوں، میرے بچوں، میں ایک بات تم سے کہتا ہوں، تم نے جو راستہ طے کیا ہے اپنے لیے، یہ قربانی کا راستہ ہے۔ اگر تم قربانی کے لیے تیار ہو، تم اس راستے پر آئے ہو تو جم جاؤ، ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھو، اور اگر خدا نخواستہ تم قربانی کے لیے تیار نہیں ہو تو میں تم سے یہ بات کہتا ہوں کہ ابھی موقع ہے، اپنے گھروں کو چلے جاؤ، لیکن اللہ مدرسوں کو بدنام مت کرو۔ میرے عزیز بھائیوں، میرے دوستوں اور میرے بچوں، میں صاف کہتا ہوں تم سے، تم طے کرو، اللہ نے تمہیں یہاں بھیجا ہے۔ میں ہرگز نہیں کہتا کہ تم اپنے گھروں کو چلے جاؤ، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا تو اپنی نیتوں کو درست کرو، اپنے ارادوں کو درست کرو، اپنے مقصد کو طے کرو، اپنے ہدف کو متعین کرو، اور یہ طے کرو کہ میں دین کا سپاہی بننا ہے، اللہ کے نبی کے لیے قربانی دینی ہے، اللہ کے نبی کے دین کے لیے اپنے آپ کو کھپانا ہے۔ یہ وقت کی ضرورت ہے، یہ اتنی بڑی تعداد ہے، میں کیا کہوں۔ اگر تم طے کر لو، یہ زمانے کے لیے کافی ہے، یہ دنیا کے لیے کافی ہے۔ ایک فرق